چاروں اور خاموشی اور سناٹا بکل مارے بیٹھے تھے۔ ایسے میں محض اس کی باریک پینسل ہیل کی ٹک ٹک تھی، جس کی گاہے بگاہے ابھرتی آواز خاموشی کے بھنور میں تاج سا برپا کرتی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے اپنے سامنے اس طویل راہداری کو دیکھا، جس میں اکا دکا روشن بتیاں بصارت کو کافی تھیں۔ ہمت مجتمع کرتی وہ آگے بڑھی۔ راہداری کی دونوں اطراف کمرے تھے، جن میں غیر ضروری سامان بھرا پڑا تھا۔ ان کمروں کے دروازے لوہے کے تھے، جن میں بڑے بڑے شیشے نصب تھے۔ وہ اپنی توجہ سامنے مرکوز کیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کی سماعتوں نے ایک غیر معمولی سی آواز سنی، جس نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ دوسرے ہی لمحے اپنا وہم گردانتے ہوئے اس نے قدموں کو پھر سے حرکت دی، لیکن تھوڑے توقف کے بعد ایک متواتر سی وہی غیر معمولی سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے توجہ سے سنا تو اس پر آشکار ہوا کہ وہ کسی لڑکی کی کھٹی کھٹی سی سسکیاں تھیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قدموں نے حرکت کرنے سے منع کر دیا۔ سیاہ سلک کے نقاب تلے اس کے لب کپ کپانے لگے۔ پورا بدن پسینے میں نہا گیا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے وہاں سے پلٹ کر بھاگ جانا چاہا، لیکن اسی لمحے سرگوشی نما مردانہ آواز ابھری، اور اسی کے ساتھ وہ جو ان آوازوں کو کسی خلائی مخلوق سے تشبیہ دے رہی تھی، اس کی ذہنی رو بھٹک کر کسی اور چیز پر جا ٹھہری۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آوازوں کی سمت کا تعین کرنے کا ارادہ باندھا اور محتاط سی چلتی اپنے برابر موجود کمرے کے دروازے تک آئی۔ دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اطراف رکھ کر اندر جھانکنے کی اس نے کوشش کی۔ اسی لمحے اندر ہلتے ہیولے اس کے شک پر سچ کی مہر ثبت کر گئے۔ دروازے میں ہلکی سی درز تھی، جسے نیچے بیٹھ کر احتیاط سے دھکیلتے ہوئے اس نے کھولا اور اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ نیم اندھیرے میں کچھ دیکھ پانا تو مشکل تھا، لیکن اسے آوازیں اب واضح سنائی دے رہی تھیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، دیکھو میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ وہ ایک شناسا سی سسکتی ہوئی فریاد تھی، جس کے جواب میں اس شخص نے نہ جانے کیا کیا کہ وہ درد سے کراہی تھی، اور ساتھ ہی اس کی غراتی ہوئی سی سرگوشی جو اس کو دھمکا رہا تھا، خاموش رہنے کا سبق دے رہا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو سجاول، ایک بار پھر سے فریاد کرتے ہوئے وہ چیخی تھی، جبکہ سجاول کا نام سنتے ہی قزلباش پر گویا ہفتے اقلیم ٹوٹ پڑے۔ اس کے پورے وجود میں نفرت کی آگ سی بھڑک اٹھی تھی، اور اسی کیفیت کے زیر اثر اس سے ایک خطا سرزد ہو گئی کہ وہ جو دروازے کو تھامے بیٹھی تھی اپنی گرفت کو کمزور کر گئی، اور دروازہ اس کی بد احتیاطی کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ اندر موجود نفوس یکدم چوکنے ہوئے، اور اس سے پہلے کہ اسے بھاگنے کا موقع ملتا، اندر موجود درندہ اس پر چیل کی مانند جھپکتا ہوا اس کا بازو تھامتا اسے اندر گھسیٹ لے گیا۔ اس افتاد میں اس کا سر دروازے کے کونے سے ٹکرایا تھا، اور خود کے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارنے سے قبل ہی اس کا ذہن شکست تسلیم کرتا مکمل غنودگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ کائی رنگ آنکھوں والی قزلباش، ایک ہوا کی بیٹی کی لٹتی عزت کی اکلوتی چشمے دید گواہ، کیا خود کو سجاول یزدانی جیسے درندے سے بچا پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔